کہ شہباز شریف کی ناک کے نیچے کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. چل سرے لندن سے چلتے ہیں، واپس آتے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کی طرف. کدھر گیا وہ نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا سر، اور ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ معاملہ اٹکا کہاں ہوا ہے؟ حل ہو کیوں نہیں رہا؟ جی میری معلومات، ایک تو پاکستان کے جو بہت ہی ہمارے باخبر دوست صحافی ہیں یا کوئی بیوروکریٹس ہیں یا اسٹیبلشمنٹ میں ایون کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے پچھلے 3-4 دنوں میں بار بار یہی سوال کیا. میں نے انہیں ایک ہی جواب دیا. میں نے کہا جو فیصلہ ساز ہے اس کے ہینڈلر کو اگر نہیں پتا تو مجھ جیسے ایک ادنا سے صحافی کو کیا پتا ہوگا. تو مقصد یہ کہ ایک آدمی اپنے ہینڈلر کو اگر ڈاج کر جائے یا آپ کہیں کہ امپائر کے بھی قابو میں نہ آ رہا ہو تو اس کے متعلق کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اور ظاہر ہے جو بھی معلومات ہمارے جو کلیگ ساتھی ہیں وہ دیتے رہے وہ بالکل فیکٹ بیس تھیں، لیکن وہ اس وقت کی معلومات تھیں کہ اس وقت کیا چل رہا تھا. اس کے بعد چونکہ پل میں تولا پل میں ماشا والی بات ہے، یہ صبح کچھ کہتا ہے شام کو کچھ کہتا ہے، بات چینج کر لیتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس معلومات میں تبدیلی ہوتی رہی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے پاس راولپنڈی کے حوالے سے ہیں جو انتہائی ٹھوس معلومات ہے. اور راولپنڈی کا ظاہر ہے اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلے عمران خان کی طرح یو ٹرن یا سی ٹرن نہیں لیتے. وہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر اس کو درست بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، یا پھر اس کو عمل کراتے ہیں اگر صحیح فیصلہ ہو. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس میں جو آرڈرز کو ویلیڈیشن ملی تھی، وہ آرڈرز اپنے اسی طریقے سے اپنی جگہ پر آج بھی اسی طریقے سے قائم و دائم ہے، اور ان آرڈرز پر عمل درآمد ہونے کا آغاز آج سے ہو چکا ہے. کور کمانڈر گجرانوالہ جنرل حافظ عاصم منیر شاہ نے اپنی جو کمان ہے وہ اپنے پیشروں کے حوالے آج کر دی ہے. جو سٹک ہے اپنی کور کی وہ انہوں نے اپنے جو ہے ساتھی کور کمانڈر کے حوالے کر کر ان فیئر ویل ڈنر لے کر وہ وہاں سے جا چکے ہیں. دوسری بات ہے کہ آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ، نیشنل میڈیا پہ تو ظاہر پاکستان میں اس حد تک آزادی اظہار کی قدغن ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ حقائق بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پر بہت زیادہ باز گشت تھی. اب سے چند گھنٹے قبل جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا جو دورہ تھا جی ایچ کیو سے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنے آئی ایس ہیڈ کوارٹر پہنچے، تو اس کو مختلف اینگل سے ہر شخص جو ہے اس کی اینگلنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جو جنرل فیض حمید صاحب کے چاہنے والے ہیں یا پچھلے عرصے میں ان کے ساتھ یا ان کے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ لنک رہے، وہ اس کو اپنے انداز میں آرٹیکولیٹ کر رہے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج آرمی چیف بیسیکلی جنرل جو فیض حمید ہیں ان کی خدمات کو سراہنے اور الوداعی ان کی کہیں یہ ملاقات آئی ایس ہیڈ کوارٹر میں ان سے کرنے گئے تھے، جو میرے پاس معلومات ہے. اور اس میں ظاہر ہے ان کو ایک گریسفل جو ہے فیئر ویل کے حوالے سے ایک تاثر دینے کے لیے کہ فوج ایک ادارہ ہے اور ان کا پورا اعتماد ہے چینج ہونے والے ڈی جی آئی پر بھی کہ وہ کور کمانڈر جائیں پشاور. اور آج باضابطہ انداز میں آرمی چیف نے اپنی جو فوجی روایات ہیں اس کی تکمیل کرتے ہوئے جو آئی ایس آئی کے جانے والے چیف ہیں ان کا یہ الوداعی میٹنگز کو چیئر کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. جی اس سے ہی منسلک دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے پاس معلومات ہیں کہ آرمی کی طرف سے واشگاف الفاظ میں کور کمانڈر کراچی کو بھی ایکچولی جیسا میں معذرت چاہتا ہوں، میری آج طبیعت خراب تھی، ٹیمپریچر بھی ہے اور مجھے کچھ چیسٹ انفیکشن بھی ہے، تو میں اس لیے بات آواز ٹھیک کی ہے وہ آپ، کلیئرٹی شاید کوئی ایشو ہاں نہیں ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بالکل لیکن ٹھیک ہے. آپ کو میں انکار نہیں کر سکتا، تو اس لیے پھر میں نے بہرحال کہا کہ اس کو پروگرام کو آج ہونا چاہیے. تو انہوں نے کور کمانڈر کراچی سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کو گو ہیڈ دیا ہے کہ بی ریڈی فار ٹیک اوور ایز ڈی جی آئی ایس آئی. تو وہ ٹیک اوور. الوداعی ملاقاتیں جو ٹیک یہ اوور اچھا کا جی، لفظ جو آپ ہے نے وہ یہ آپ نے اچھا بتا جی دیا. جی ٹیک اوور سو مطلب لوگ اس کا کوئی غلط ورن مطلب لینا لے لیں ہیں. جی جی ٹیک اوور ایز ڈی جی آئی ایس آئی. جی اور وہ بطور کور کمانڈر کراچی الوداعی ملاقاتیں ان کی شروع ہو گئی ہیں، اور سارا ان کا جو ایک طریقہ کار ہے ایس او پی ہے اس کے مطابق انہوں نے کام شروع کر دیا. اور ایکسپیکٹڈلی
21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक के दरमियान ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ 3 के करीब कोर कमांडर्स भी आज रिटायर हो गए हैं, और सॉरी कोर कमांडर्स नहीं जी, लेफ्टिनेंट जनरल। वो जरा हर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर नहीं होता, जी तो फौज में अब नई जरा एक सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, और आज से जो नदीम अंजुम साहब है 17वें से 14वें नंबर पर आ जाएंगे, और इस तरीके से ज़ाहिर है जो मजीद ऊपर जाते रहेंगे। तो नदीम अंजुम साहब को बाज़ाब्ता कह दिया गया है, और वो इस हवाले से तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहे हैं। और इसमें जो तीसरी अहम चीज़ है जो आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं शेयर करना चाहूँगा, कि पहले फौज में एक कॉमन प्रैक्टिस कहें या ट्रेडिशन थी कि आर्मी चीफ बनने के लिए 1 साल की कोर ज़रूरी होती थी, कि फील्ड का तजर्बा लेफ्टिनेंट जनरल का होना ज़रूरी है। लेकिन सुनने में आया है, बहुत ही मेरे जो मोतबर ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस ट्रेडिशन को, ये कोई रूल पहले नहीं था, ना ही ये कोई कानून था, लेकिन इसको रूल्स की शक्ल अब दे दी गई है कि जो आर्मी चीफ होगा तो वो 1 साल के लिए कोर लाजमी कमांड करेगा। ये बहुत अहम चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, आज वजीर आजम इमरान खान साहब की भी किसी भी वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा से एक और मुलाकात मुतवक्के है, और कहा जा रहा है कि उस मुलाकात के बाद ये सारी चीजें जो एक फॉर्मली रह गई हैं चीजें, नोटिफिकेशन पीएम ऑफिस की तरफ से वो भी हो चुका होगा या हो जाएगा जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, इस दौरान मुलाकात हो जाएगी, या बहरहाल आज रात किसी भी वक्त मुलाकात मुतवक्के है। और अहम तरीन बात है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि मैं नोटिफिकेशन तो अभी कर देता हूँ नदीम अंजुम का, विद इफेक्ट फ्रॉम 11 या 12 या 15 जनवरी। तो जो ये रूल्स बना दिए गए हैं, तो सुनने में आया है कि मौजूदा डीजी ISI इमरान खान के पास भी गए और उन्हें जाकर बताया कि जी मेरा पेशावर जाना एज अ कोर कमांडर अशद ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ अगर इन्हें दोबारा 3rd टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलती तो 28 नवंबर को इन्हें रिटायर होना है, और 28 नवंबर 2022 को अगर इनकी रिटायरमेंट है तो मैंने अक्टूबर में अब मैं चला जाऊंगा, तब जाकर मैं पूरी 1 साल कमान करूंगा, तो उस रूल्स पे मैं पूरा उतरूंगा, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। आर्मी चीफ अल्टीमेट फौज के अंदर अथॉरिटी है और उन्होंने वो रूल बनाए हैं। तो इस हवाले से फिर इमरान खान साहब की अपनी राय ये थी कि चलें फिर मैं फेस सेविंग मुझे दी जाए, तो मैं नोटिफिकेशन कर देता हूँ कि विद इफेक्ट फ्रॉम 15 नवंबर, तो यू विल रिमेन हेयर एज DG ISI अंटिल 15 नवंबर। तो लेकिन इस बात की अब तक जो है जो मुसद्दिका ज़राए तस्दीक नहीं कर सके, लेकिन आज़ाद ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान को पैगाम दिया गया, नहीं आपने जो कुछ भी करना है वो 21 से 25 के दरमियान ही करना है, और उसके बाद जो है चीज़ें फिर हमारे से कुछ गिला ना कीजिएगा। जो सफबंदी होनी थी रावलपिंडी में, ये जो पिछले 6-8 दिनों के अंदर इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस और रावलपिंडी के दरमियान खिंचाव पैदा हुआ, उस खिंचाव के मद्देनजर रखते हुए पिंडी में अपनी सफबंदी जो है वो मुकम्मल कर ली है, जो सफबंदी रिक्वायर्ड थी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। तो इसीलिए अब जो है इस्लामाबाद के पास एक ही ऑप्शन है कि वो नोटिफिकेशन करे, और वो नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से उसी तरीके से होगा जिस तरीके से ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी। जी ये बिल्कुल उसी तरह से होगा। अच्छा, ये बताइए, आज कुछ इस्लामाबाद से तल्लक रखने वाले